बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन 4 माह पहले अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट अमेरिकन 329 जो मियामी अमेरिका से न्यू ऑरलीन्स लॉस एंजल्स अमेरिका जा रही थी, एक ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में फंस गई जो किसी भी वक्त किसी भी पैसेंजर फ़्लाइट जो कि बहुत बुलंदी पर फ्लाई करते हैं पेश आ सकती है। हर फ्लाइट के टेक ऑफ करने से पहले केबिन क्रू आपके सामने इस इमरजेंसी में हिफाजती तरीक़ाकार का मुजाहरा करता है। जी हाँ, मेरी मुराद इस अनाउंसमेंट के बारे में है। दौरान परवाज़ अगर किसी वक्त किसी वजह से जहाज़ में हवा का दबाव कम हो जाए तो ये ऑक्सीजन मास्क आपके सामने गिर पड़ेगा। फिर केबिन क्रू आपको इसके इस्तेमाल का तरीक़ाकार बताता है। क्या आपने कभी ये सोचा कि ये हवा का दबाव क्या होता है और ये कम कैसे होगा और आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों पेश आएगी, और क्या ये हवाई जहाज़ के लिए इमरजेंसी सिचुएशन है? आज की ये वीडियो बहुत ख़ास और एक्सक्लूसिव है जो एजुकेशनल मकासद के लिए बनाई गई है। ये मालूमात इंतहाई अहम और इंटरेस्टिंग हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होने के नाते से इस इमरजेंसी सिचुएशन की रियल ऑडियो को डिकोड करूँगा इंशाअल्लाह, जो आपके लिए बहुत दिलचस्पी का बायस होगी। ये हैरान कर देने वाली गुफ्तगू है कि हर फ्लाइट से पहले हमें जो कुछ बताया जाता है, जब ज़रूरत पड़ी तो क्या हुआ। इस वीडियो में आपको ये भी मालूम होगा कि ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स क्या करते हैं। अल्लाह ना करे कि आपको इस इमरजेंसी का सामना करना पड़े, ताहम ये वीडियो इस तरह के हालात के लिए आपको तैयार कर सकती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल में पहले दिन से जो हमें इस इमरजेंसी सिचुएशन के बारे में बताया गया था और फिर जो हमने आगे सिखाया वो ये था कि 10,000 फुट की बुलंदी से ऊपर हवा का दबाव और ऑक्सीजन कम होती जाती है। आज के मॉडर्न जहाज़ 30,000 फुट की बुलंदी से ऊपर फ्लाई करने को प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ उनका ईंधन कम खर्च होता है। इस बुलंदी पर हवा का दबाव बहुत कम हो जाता है। यहाँ इंसान के नॉर्मल सांस लेने के लिए हवा में ऑक्सीजन की मिकदार भी बहुत कम हो जाती है। हवा में मौजूद कम ऑक्सीजन इंसान के लिए डेडली तबाहकुन हो सकती है। इसलिए इन जहाज़ों में इंसान के नॉर्मल सांस लेने के लिए मसनूई प्रेशर बनाया जाता है ताकि नॉर्मल सांस लिया जा सके। दौरान परवाज़ किसी भी वक्त अगर जहाज़ में किसी वजह से ये निज़ाम काम करना छोड़ दे तो फिर इंसानी ज़िंदगियों को बचाने के लिए हवाई जहाज़ को इंतहाई तेज़ रफ्तारी से बुलंदी से नीचे उतरना होता है। पायलट जल्द अज जल्द 10,000 फुट की बुलंदी तक आने की कोशिश करता है, जहां सांस लेने के लिए जहाज़ के बाहर और अंदर हवा का दबाव नॉर्मल हो जाता है। इस दौरान हवाई जहाज़ में मौजूद ऑक्सीजन मास्क आपके सामने गिर पड़ेंगे जो आपने इस्तेमाल करने हैं। जहाज़ में हवा के दबाव में ये कमी एक्सप्लोसिव अंदाज में यानी अचानक एकदम भी हो सकती है, या तेज़ी से कम हो सकती है, या फिर आहिस्ता आहिस्ता ये प्रेशर कम होता चला जाता है। ये जहाज़ में मौजूद किसी धमाका खेज़ मवाद के फट जाने से या हवाई जहाज़ के सिस्टम ख़राब हो जाने की वजह से हो सकता है। हवाई जहाज़ का ये इमरजेंसी डिसेंट यानी नीचे उतरने का अमल इतना अचानक और तेज़ होता है कि पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सिर्फ इमरजेंसी डिसेंट अनाउंस करेगा और 10,000 फुट की बुलंदी तक उतरने की इंटेंशन बताएगा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल बाकी तमाम जहाज़ों को इस ट्रैफिक के रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा और जनरल अनाउंसमेंट करेगा कि इस जगह पर इमरजेंसी डिसेंट हो रही है। ये इंफॉर्मेशन हवाई जहाज़ों को आपस में किसी भी मुमकिन तसादुम से बचने में मदद करेगी। इस दौरान एयर ट्रैफिक कंट्रोल इस इमरजेंसी जहाज़ को हर तरीके से मदद करेगा। 13 मई 2023 अमेरिकन एयरलाइन फ़्लाइट 329 बोइंग 737-800 ने अमेरिका मियामी इंटरनेशनल से न्यू ऑरलीन्स लॉस एंजल्स जाने के लिए शाम 7:49 पर टेक ऑफ किया। ये जहाज़ जब 32,000 फुट की बुलंदी पर मियामी से 120 मील शुमाल मगरिब में पहुंचा तो पायलट ने अचानक मेडे 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 की कॉल दी। मेडे कॉल इस वक्त दी जाती है जब जहाज़ में सवार इंसानी ज़िंदगियों को ख़तरा दरपेश हो। अमेरिकन एयरलाइन की फ़्लाइट एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर को कॉल करती है और 34,000 फुट की बुलंदी छोड़कर 32,000 फुट पर आने की इजाज़त मांगती है, जो कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने फ़ौरन अप्रूव कर दी। Center American 329. Go ahead. Hey, can we descend to flight level 320? American 329 approved. Descend and maintain flight level 320. Send to 320 American 329. जहाज़ अपना कॉल साइन यानी फ़्लाइट नंबर बताए बगैर मेडे 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 की कॉल देता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ये कॉल सुनने के बाद जहाज़ों से पूछता है
کہ میڈے کی کال کس نے دی ہے۔ Mayday, mayday, mayday. Aircraft saying mayday, 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 ident. American 329, need to descend to 10,000. اور اس جہاز کو اپنے ریڈار پر دیکھنے کے لیے آئیڈنٹ اسکواک کرنے کے لیے کہتا ہے۔ جب پائلٹ یہ کام کاکپٹ میں کر دیتا ہے تو ریڈار سکرین پر اس جہاز کا لیبل بلنک کرنے لگ جاتا ہے اور ایئر ٹریفک کنٹرولر کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کس جہاز کے ساتھ ایمرجنسی ہے۔ Aircraft saying mayday, 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 ident. American 329, need to descend to 10,000. یہاں امریکن ایئر لائن کی یہ فلائٹ بتاتی ہے کہ وہ 10,000 فٹ تک نیچے اترنا شروع کر چکی ہے۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر تمام ہوائی جہازوں کو بات کرنے سے روک دیتا ہے تاکہ وہ ایمرجنسی جہاز کی بات ٹھیک طریقے سے سن سکے اور سمجھ سکے، اور دوسرا یہ کہ ایمرجنسی جہاز کو بات کہنے میں کسی قسم کی دشواری نہ ہو۔ ایمرجنسی میں پھنسے ہوئے ہوائی جہاز کو ہر حال میں پرائرٹی حاصل ہوتی ہے۔ All aircraft stand by. American 329er, was that you saying mayday? اب ایئر ٹریفک کنٹرولر دوبارہ کال دیتا ہے۔ جس جہاز نے میڈے میڈے کہا تھا وہ آئیڈنٹ اسکواک کرے تاکہ کنٹرولر کو پتہ چلے کہ یہ جہاز کون سا ہے۔ Aircraft on 128.22. Aircraft calling 128.22, saying mayday, ident. پائلٹ اس وقت یقیناً بہت مصروف تھا جو وہ جواب نہیں دے سکا۔ اگر پائلٹ نے اپنی پہلی کال میں پروسیجر کے مطابق اپنا فلائٹ نمبر یعنی کال سائن بولا ہوتا تو ان تمام کالز کی ضرورت نہ پڑتی۔ یہاں پر ایک دوسرا جہاز ایئر ٹریفک کنٹرولر کو یہ بتاتا ہے کہ اس نے یہ سنا تھا کہ وہ 10,000 فٹ کی بلندی تک ڈسینڈ کر رہے ہیں، یعنی نیچے اتر رہے ہیں، اور ایسا لگتا تھا کہ پائلٹ نے ماسک پہن رکھا ہے۔ And last heard was they were descending to 10,000, sounded like they had their mask on. Roger. اور جیسا کہ ہونا چاہیے ایئر ٹریفک کنٹرولر نے فوراً اسے اپروو کر دیا۔ اسی کال میں ایئر ٹریفک کنٹرولر اپنے سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کے مطابق سب سے اہم الفاظ کہتا ہے، سے انٹینشنز، اپنے ارادے بتائیے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ Center American 329, descending 10,000, we need to head back to Miami. American 329, Miami Center, roger. Descend and maintain 10,000, 10,000, Miami altimeter 3005, say intention. اس وقت پائلٹ ایمرجنسی کو دیکھتے ہوئے جلد لینڈ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور میامی سے پہلے راستے میں آنے والے فورٹ میئرز ہوائی اڈے پر لینڈ کرنا چاہتے ہیں۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر نے فوراً اس کو اپروو کر دیا۔ We need to go to Fort Myers, American 329, descending 10,000. American 329, roger. Clear to Fort Myers International via right turn heading 050. There'll be a 230 heading initial turn. Right, heading 230 initial, American 329. And that's an American 329 correction. Right turn heading 050. Right turn 050. Right turn 050, American 329. اب ایئر ٹریفک کنٹرولر گراؤنڈ پر اس ایمرجنسی جہاز کی ہینڈلنگ کرنے کے لیے اہم ترین کال دوبارہ دیتا ہے۔ جب آپ کے پاس وقت ہو تو مجھے بتائیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، گراؤنڈ پر کس طرح کی مدد چاہیے، جہاز پر ٹوٹل بندے کتنے سوار ہیں۔ American 329, when you have a chance, I need your intentions, what assistance you need, and souls and passengers on board. ایئر ٹریفک کنٹرولر پائلٹ کو فورٹ میئرز کا موسم بتاتے ہیں کہ وہاں ہلکی بارش ہو رہی ہے۔ کنٹرولر پوچھتا ہے کہ ایشو کیا ہے۔ پائلٹ کہتا ہے ہم پریشرائزیشن لوز کر رہے ہیں۔ American 329. American 329 RSW is in a right turn heading 065 and now 35 miles. There is moderate to heavy precipitation about 10 miles southwest of the field. There is 15 miles in diameter. Okay, heading 065, American 329. American 329, when you have chance, what seems to be the issue? We're losing pressurization, American 329. American 329, roger. پائلٹ کی یہ ریکویسٹ فوراً اپروو کر دی جاتی ہے اور ایئر ٹریفک کنٹرولر فوراً اس جہاز کو اس طرف موڑ دیتا ہے۔ Sun American 329, we'd like to go to Miami, the weather's better there. American 329, roger. Clear to Miami International via right turn, fly heading of 110. Heading 110, American 329. اب ایئر ٹریفک کنٹرولر دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہے
کہ میرے کچھ سوال ہیں جب آپ کا ورک لوڈ کچھ کم ہو جائے تو. اس پر پائلٹ اسے اسٹینڈ بائی کہتا ہے. American 329, when you have a chance, I have a few questions for you when you have your workload decreases. Copy, stand by. اس وقت جہاز میامی سینٹر کو چینج کروا دیا جاتا ہے. American 329, you contact Miami Center 132.4, 324. 324, American 329. اب میامی کنٹرولر بھی دوبارہ یہ سوال کرتا ہے کہ مجھے ٹوٹل بندے بتائیے کہ اس جہاز پر کتنے ہیں اور آپ کے پاس باقی ایندھن کتنا ہے، یعنی آپ کتنی دیر اور فلائی کر سکتے ہیں. میرا ذاتی خیال ہے کہ ایئر ٹریفک کنٹرولرز کو فلائٹ پلان ڈیٹیل میں سے اس جہاز پر سوار بندوں کی تعداد مل سکتی تھی، لیکن پائلٹ کو باقی تمام انفارمیشنز دینا ضروری ہوتا ہے تاکہ گراؤنڈ پر ایمرجنسی کی ہینڈلنگ کی تیاری کی جا سکے. American 329. American 329, Miami Center, Miami altimeter 3005. You're cleared direct to Miami International. 3005, American 329. American 329, when you're able, if I can get your souls on board and your fuel remaining in time. اس وقت پائلٹ بتاتا ہے کہ 125 بندے ہیں اور 160 منٹ تک مزید یہ جہاز ہوا میں رہ سکتا ہے. 125 souls on board. We got 160 minutes of fuel, American 129. 329. American 329, roger. Say the souls on board one more time. I got the fuel. 125 souls on board. 125, roger. آپ اس ٹرانسمیشن سے محسوس کریں گے کہ پائلٹ نے ماسک پہن رکھا ہے. اب ایئر ٹریفک کنٹرولر ایک اور اہم سوال کرتا ہے کہ آیا جہاز پر کوئی ہیزمیٹ ہیزرڈس مٹیریل یعنی دھماکہ خیز مواد موجود ہے یا نہیں. کیپٹن کو پہلے سے اس کارگو کے متعلق بتایا جاتا ہے اگر موجود ہو. اس کے جواب میں پائلٹ نے کہا نہیں. American 329, do you guys have any hazmat on board? Negative. ایئر ٹریفک کنٹرولر ایک اور اہم سوال کرتا ہے. وہ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ مسافروں کو آکسیجن ماسک استعمال کروائے گئے یا نہیں. وہ سے مراد ایمرجنسی ہینڈلنگ ایجنسیز ہیں. پائلٹ سٹینڈ بائی کرواتا ہے تاکہ وہ چیک کرے. American 329, they're also asking here, did the mask deploy in the cabin area? Stand by. ایئر ٹریفک کنٹرولر دوبارہ پوچھتا ہے کہ گراؤنڈ پر کس طرح کی مدد درکار ہے. میرے خیال میں پائلٹس کو ایمرجنسی ہینڈلنگ میں یہ تربیت دی جاتی ہے کہ وہ ٹائم کو اچھے طریقے سے مینیج کریں اور ایئر ٹریفک کنٹرول کو مطلوبہ انفارمیشن بھی دیں. دیکھیے اگر یہ جہاز کچھ بھی نہ بتائے تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ آیا اس صورتحال میں کسی شخص کو ہارٹ اٹیک تو نہیں ہو گیا، کسی کو برین ہیمریج بھی ہو سکتا ہے، جہاز بھی ڈیمیج ہو سکتا ہے، لینڈنگ خطرناک ہو سکتی ہے، ایمبولینسز درکار ہوں گی یا نہیں، فائر ٹرکس کی ضرورت ہے یا نہیں. اب ایئر ٹریفک کنٹرول دوبارہ یہی سوال کرتا ہے اور پائلٹ جواب میں کہتا ہے کہ نہیں، ہمیں ارائیول پر کوئی مدد درکار نہیں ہے، صرف پریشرائزیشن فیلئر ہوا تھا. American 329, what kind of assistance do you guys need on the ground? American 329. American 329, go ahead. American 329, what kind of assistance do you guys need on the ground? We don't need assistance. We would like to clear the runway and then taxi to the gate. We just lost our pressurization. ایئر ٹریفک کنٹرولر دوبارہ کہتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ مصروف ہیں، لیکن وہ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ مسافروں کو آکسیجن ماسک استعمال کرنے کے لیے ملے تھے یا نہیں. پائلٹ پھر سٹینڈ بائی کہتا ہے. American 329, roger. And I know I asked you guys before, I know you're pretty busy. They're asking again here, do you know if the masks in the cabin deployed? Stand by. اب پائلٹ کی کال آتی ہے کہ نیگیٹو نہیں. Negative, they did not deploy. Thank you. لیجیے جناب، ساری زندگی ایئر ٹریول میں یہ ڈیمو ڈپارچر سے پہلے دیکھی تھی کہ ہوا کے دباؤ میں کمی کے باعث یہ ماسک آپ کے سامنے گر پڑے گا، اور جب ضرورت پڑی تو ایسا نہ ہوا. اس دوران آکسیجن کی کمی سے انسانی جان کو کیا کیا خطرہ لاحق ہو سکتا تھا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. اب جہاز لینڈنگ کے لیے نیکسٹ ایئر ٹریفک کنٹرول یونٹ اپروچ کنٹرول کو چینج کروا دیا جاتا ہے، اور وہ کنٹرولر بھی دوبارہ یہی کنفرم کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ کیا یہ آکسیجن ماسک پیسنجر کے استعمال کے لیے ان کے سامنے گرے تھے یا نہیں. اس کے جواب میں پائلٹ کہتا ہے کہ نہیں.
American 329, contact Miami approach 120.5. 120.5, American 329. American 329, Miami approach, 8 is Alpha current at Miami, say preferred runway 128 left, 8 right or 9. American 329, roger, expect ILS runway 9. They're just asking, did the oxygen mask happen to drop? They did not drop in the back. Okay, thank you. اس کے بعد یہ جہاز محفوظ طریقے سے لینڈ کر جاتا ہے۔ سیفٹی ایجنسیز نے اس ایئر لائن کے ساتھ کیا کیا ہوگا اور کون کون سی سیفٹی چیکس تمام جہازوں کو دوبارہ کروانے کے لیے کہہ دیے ہوں گے اور کس کس جہاز کو گراؤنڈ کر دیا ہوگا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہوں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کیجئے۔ آپ کا سفر بخیر ہو۔ ہیو اے ویری سیف فلائٹ۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔